اس پہ بھی ہم فیصل عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، چیف نیوز آفیسر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، چیئرمین ہیں آل پاکستان تاجر اتحاد کے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک چلتے سوال سے پہلے، چند دن پہلے ایک ہوٹل میں چند لوگ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ گفتگو اس بات پہ کر رہے تھے کہ خاصا مشکل ہو گیا ہے بجٹ بنانا اور بجٹ گھر کا چلانا، لیکن وہ اتنے اچھے ہوٹل میں بیٹھے تھے کہ کم از کم 8-10 ہزار روپے ان کا صرف کھانے کا بل آ گیا۔ اس چیز کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور ہے، بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول مہنگا ہے مدثر، لیکن سڑکوں پہ رش ویسے ہی ہے، ریسٹورانٹس میں رش ویسے ہی ہے، لیکن عام آدمی کے لیے مہنگائی ہے۔ عتیق میر صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ میر صاحب، توقعات آپ کو کیا ہیں؟ کیونکہ بجٹ سے پہلے مہنگائی تو ہو گئی ہے، 60 روپے پیٹرول بڑھ گیا، بجلی کے نرخ کراچی سے لے کر تو پنڈی تک ہر جگہ بڑھ چکے ہیں، تو گیس کی قلت وہ آپ کے سامنے تھی، وہ بھی اب بڑھنے جا رہی ہے جولائی میں، تو کیا کوئی توقعات ہیں تاجروں کو؟ کوئی ریلیف کی آج امید ہے بجٹ پہ؟ دیکھیں، ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 دہائیوں سے حکومتیں جب بجٹ پیش کرتی ہیں تو اس کو سیاسی طور پر، یعنی معاشی کم اور سیاسی زیادہ ہوتا ہے، اعداد و شمار کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اور بجٹ کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پھولوں ٹوکری کے اوپر پھول ہوتے ہیں اور پھر نیچے کانٹے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بجٹ ہمیشہ بجٹ کے بعد کھلتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اپنی اس معیشت سے وابستہ تجارت سے جو میرا تعلق ہے کہ جس طرح ہم آئی ایم ایف کا شور بچاتے تھے کہ یہ پس پردہ اس میں آئی ایم ایف کی ہدایات ہوں گی، ڈکٹیشن ہوگی، لیکن میں اپنی زندگی پہلی دفعہ آئی ایم ایف کو اتنا واضح طور پہ اپنے سامنے دیکھوں گا، یہ کبھی تصور میں نہیں تھا۔ جس طرح ایک وائس رائے ہوتا ہے کسی جگہ، اسی طرح اس کی حیثیت ہمارے ملک میں وائس رائے کی حیثیت ہو گئی ہے۔ موجودہ حکومت، میرا 1% اس بات میں شک نہیں ہے کہ اس نے وہ تمام ڈکٹیشنز جو آئی ایم ایف کی تھی، وہ تمام مفادات جو آئی ایم ایف کے لیے تھے، وہ اس پر عمل کیا، اور شاید یہی لوگ تھے جو اس پر کام کر سکتے تھے۔ ابھی دیکھیے، ہر سال سب سے بڑا حصہ بجٹ میں، بجٹ کے اہداف میں یا بجٹ کی مالیاتی ایک جو بھی ایک ہدف ہے، اس میں سود کا حصہ سب سے بڑا۔ یہ ایک ایسی نوسط ہے، اس مرتبہ بھی 44 ارب روپے، یعنی 9,500 ارب میں 44 ارب جو قرضوں پہ سود آپ دیں گے تو 4400 ارب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ دن اس ملک میں مشکلات سے نجات کا دن ہوگا جس دن ہم آئی ایم ایف کے سودی قرضوں سے یا ملک میں سودی نظام معیشت سے نجات پا جائیں گے۔ دیکھیں، بجٹ سے امید ہم اس لیے بھی نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے پاس واضح طور پہ خزانہ خالی ہے۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کفگیر چلائی جا رہی ہے، یہ خالی ہانڈی کے اندر یہ صرف ایک شور ہے، جب یہ ہمیں یقین ہو گیا، ہم نے جھانک کے بھی دیکھ لیا، تو اب اس سے امید رکھنا بالکل بیکار ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اتنے مسائل، اتنی مشکلات کبھی ہم نے نہیں دیکھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ 2 مہینے میں پورے ملک کا نظام ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہ آپ اس وقت پہ کہہ رہے ہیں عتیق میر صاحب جب ہم کووڈ کی صورتحال سے نکل چکے ہیں۔ فیصل صاحب، جب ہم نے دیکھا کہ جب کرونا کی صورتحال تھی، ایک بہت بڑا دباؤ رہا تاجر برادری پر، بزنس کمیونٹی پر، ابھی جو عتیق صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ یہ عوام دوست نہیں بلکہ آئی ایم ایف دوست بجٹ پیش ہوگا، تو پھر کیا امیدیں باندھیں اس بجٹ سے؟ کیا کوئی ریلیف دینے کی سکت رکھتی ہے حکومت جو 2 ماہ پہلے ہی وجود میں آئی ہے؟ کب تک ہے، مخلوط ہے؟ دیکھیں، ایک تو اور اس حکومت کا بجٹ، اس میں ذرا فرق ہے۔ یہ جو حکومت ہے یہ انڈر پریشر ہے، اور پچھلے 2 مہینوں میں یہ بہت سارے بجٹ لے کر آئی ہے، بہت سارے انہوں نے فیصلے کیے ہیں جو بجٹ میں بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اتنے انہوں نے پیٹرول، ڈیزل، کھانے کی اشیاء وغیرہ سے متعلق پرائزز میں اضافہ کیا ہے اور کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل انہوں نے کی ہے، کہہ یہ رہے ہیں کہ جو پچھلی ڈیل ہے عمران خان گورنمنٹ کی، اسی کو ہم نے دوبارہ کنٹینیو کیا ہے۔ اگر دوبارہ کنٹینیو کرنا ہی تھا تو پہلی میٹنگ میں ہو جانی تھی، اس کے لیے بار بار لمبی بیٹھکوں کی ضرورت نہیں تھی۔
اور ایک اور چیز کہ وہ پچھلے جو حکومت تھی، جو شوکت ترین صاحب نے کل بہت تفصیل سے بتایا کہ ہم جو بھی ڈیل کرتے تھے لیکن اس کا مقصد عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالنا یا کم از کم ڈالنا ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ سیدھا ڈائریکٹ عوام کے اوپر جو ہے تھوپا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بجٹ ہے، روزانہ کا بجٹ، اور آج ایک ایسا بجٹ ہے جس کا کاغذ آئی ایم ایف کو دینا ہے جی، اس بجٹ کا ڈاکومنٹ اپروو کر کے آئی ایم ایف کو دینا ہے کہ بھائی کاغذات پورے ہو گئے، آپ معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو اعتماد جو ہے حکومت کے اوپر نہیں ہے۔ کلامی کی معافی، یہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کاغذ ہے جو آئی ایم ایف سے آیا ہے، یہاں سے وہ سائن کر کے واپس آئی ایم ایف کو دینا ہے۔ تو آپ کے جملے کو میں تھوڑا سا بڑھا دوں۔ نہیں، بات یہی ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس حکومت کے اندر ڈائیلاگ والی کیپیسٹی نہیں ہے، ایک ووٹ کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، ان کا جو وجود ہے وہ ایک ووٹ کے اوپر ہے، اور کس انداز کے اندر یہ حکومت چل رہی ہے، روزانہ ایک سے بڑھ کر ایک کرپشن کا معاملہ آ رہا ہے، یہ اپنے کیسز کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو بڑے ثبوت ہیں ان کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو دن ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ ایک اس انداز میں سوچا سمجھا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ آیا ہے، اس کے اوپر آج پارلیمنٹ سے سٹیمپ لگنے کے بعد ان کو واپس دے دیا جائے گا کہ جی جو آپ نے کام ہمیں دیا تھا حضور والا، یہ کام مکمل ہو گیا ہے، پاکستانی خوف کے اوپر یہ کر دیا۔ مجموعی طور پہ اگر ہم فگرز دیکھیں، بہت ٹینشن دینے والی فگرز ہیں۔ سرکاری قرضے اس وقت جو پاکستان پر ہے وہ 44,366 ارب روپے کے ہیں، جو گردشی قرضے ہیں وہ 2,470 ارب روپے کے ہیں، اور جو ہمارے پاس زر مبادلہ باقی رہ گیا جو اس وقت ہے ہمارے پاس وہ 10 ارب ڈالر سے کم ہے۔ جی ہاں، ہم پھنستے جا رہے ہیں اسٹریٹجی بجائے پاکستان کو نکالنے کے، پاکستان کو دھسانے کی نظر آ رہی ہے۔ اور جو اکنامک سروے رہا ہے پچھلے 2 سال کا، جس کو اس حکومت نے مان لیا ہے، میں حیران ہوں عمران خان کے اس حکومت کا، انہوں نے اکنامک سروے مان لیا جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن تھا، پاکستان کا جی ڈی پی بڑھ رہا تھا، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، پاکستان کی سمت کلیئرٹی کے ساتھ تھی، پاکستان تیزی سے آگے جا رہا تھا، پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے والا تھا، پاکستان کو انہوں نے دوبارہ لا کے اس جگہ پہ پھنسا۔ ایک طرف ان کا تسلیم کرنا، ان کا ماننا کہ پچھلے 2 سال کی حکومت کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، اور اب یہ فیصلے کرنا، یہ بڑا تضاد ہے۔ اور یہ فیصل صاحب، یہ وہ حکومت ہے بلاول شہباز حکومت جو کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کرتے رہے، آج اسی 22 کروڑ عوام کو یہ ٹیکسز سے لدا ہوا بجٹ دیں گے، جس میں تقریباً جو ٹیکس وصولیوں کا ہدف رکھا گیا ہے وہ 7,255 ارب روپے کا ہے۔ اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے فیصل صاحب کہ آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا، تو یہ بھی ایک متضاد خبریں موجود ہیں۔ لیکن ایک سوال جو میں ابھی عتیق میر صاحب سے کرنا چاہتی ہوں، مدثر آپ کی اجازت سے۔ عتیق میر صاحب، ہم نے دیکھا کہ کرونا کی صورتحال تھی، اس وقت آپ لوگ بہت پریشان رہے، ایک لمبا عرصہ بازار بند رہے، کاروبار بند رہا، پھر اس دباؤ سے نکلے، پھر آپ لوگوں نے خود یہ آن ریکارڈ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہر طریقے سے، لیکن آج یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں عتیق میر صاحب کہ بجلی بچائی جائے گی، تیل بچایا جائے گا، اس کے لیے مارکیٹس کو جلدی بند کیا جائے گا، اور کیا اب اس میں اتفاق بھی ہو گیا کہ آپ لوگ مان گئے کہ جی بالکل آج رات کو 8 بجے مارکیٹس بند کر دیجئے؟ دیکھیے، کوئی شک نہیں ہے کہ ملک اس وقت شدید بحران کا شکار ہے، اور یہ جتنے بھی پاور سپلائی کمپنیز ہیں وہ خود بھی اعتراف کر رہی ہیں کہ انہیں مشکلات کا سامنا ہے، اور حکومت کے پاس بھی فرنس کے لیے یا آئل کے لیے کوئی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ مزید اس پر خرچ کرے، تو یہ ایک بچت کا یہ وقت بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو، جن سیکٹرز کو بچانا ہے وہ بچیں گے تو مشکلات مزید بڑھنے سے رکیں گی، وہ تجارت ہے، تجارت کو بچانے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ بجلی ضرور بچائیں لیکن تجارت کو ختم کر کے نہیں۔ تمام دن جیسے مارکیٹوں میں لائٹ 2 سے 3 مرتبہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے وقفے سے یہ لائٹ نہیں ہوتی، تو وہ تجارت عملاً بند ہوتی ہے۔ لیکن شام کے اوقات میں لوگ آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ رہائشی علاقوں میں بھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو لوگ مارکیٹوں میں آئیں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم 7 بجے 8 بجے یا 8:30 بجے بند کر دیں تو پھر تجارت کب کریں؟ ہمیں اس وقت تو بجلی دے دیں جب ہم تجارت کر سکیں، کم از کم ایک کوٹا مقرر کرتے ہیں کہ بھئی آپ 4 گھنٹے کے لیے آپ کو بجلی ایک اس میں تعطل نہیں ہوگا، آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر اتنی بہت زیادہ مشکلات ہیں، اتنی بحران ہیں،
تو کاروبار کے لیے کم از کم لائٹ ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ سارا دن لوڈ شیڈنگ ہوگی, سارا دن مارکیٹوں میں لائٹ نہیں ہوگی اور پھر 8:30 بجے آپ مارکیٹیں بند کر دیں, یہ بہرحال مزید مشکلات میں سے اضافہ ہوگا. کیونکہ اس مہنگائی میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار سکڑ رہا ہے, جس طرح لوگوں کے خرچ پورے نہیں ہو رہا ہے, کرایہ نکالنا مشکل ہے, بجلی کے بل ادا کرنا ایک خواب ہو گیا ہے. ان مشکل میں سب سے پہلا ہدف ملازمین ہوتے ہیں. جب ملازمین کو آپ ملازمت سے بے دخل کرتے ہیں تو وہ جرم کی طرف, اس وقت کئی لوگ جرم کی طرف جاتے ہیں, پھر وہ ہتھیار پھینکتے ہیں, اوزار پھینکتے ہیں اور ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. آپ دیکھیں معاشرے میں کتنی تیزی کے ساتھ یہ پچھلے دنوں تو خون ریزی کے ساتھ ڈکیتیاں ہو رہی تھی, لوگ قتل بھی کر رہے تھے. وہ لوگ فرسٹریٹ ہو گئے. پہلے ہم لوگوں سے بات کرتے تھے, پریشانی کی حالت بیان کرتے تھے. میں دیکھتا لوگ رو پڑتے ہیں. پہلے لوگ مختلف اپنے مسائل لے کر مدد مانگتے تھے. میں ایک ادارہ چلاتا ہوں, عتیق میر فاؤنڈیشن. پہلی دفعہ ایک شخص آیا, اس نے کہا والدہ کا انتقال ہو گیا, قبر کے لیے زمین کے پیسے نہیں ہیں, آپ وہاں پیمنٹ کر دیں تو میں والدہ کو دفنا دوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی زندگی میں ایسا نہیں تھا کہ ہم اعصابی طور پہ, ذہنی طور پہ اتنے پرابلم میں آئیں گے. ہمارے اپنے اعصاب کام نہیں کرتے کہ ہم نے اچانک 2 مہینے کے اندر ملک کی کایا کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے, ایک ایسی عذاب کی شکل میں جیسے بیٹھے بٹھائے کوئی بم. یہاں تک کہ لوگ روتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اس حکومت میں, کیونکہ حکومتیں مائی باپ ہوتی ہیں عوام کا, یہ کیسے مائی باپ ہیں؟ ایک بات میر صاحب آپ نے بڑی بات کی, یہ جو ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک بم کی طرح, اب وہ کچھ دیکھیں 1945 کی تو جس طرح سے ایٹمی ریئیکٹ ہوا ویسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک مہنگائی کا ایسا بم ہوا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہوتی ہوئی نظر. اللہ تعالیٰ بہتر کرے عوام کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.